گے ان سے بڑی محبت کرتے ہوں گے۔ اے صحابہ تم کو بھی میرا سلام اور ان کو میرا بار بار سلام۔ تھوڑا سا وقت لے ہوں گا کہ مجھ سے بہتر ہر لحاظ سے بہتر، علم کے لحاظ سے بھی، رتبے کے لحاظ سے بھی، اور یہ دین ادب ہے، یہ دین احساس ہے۔ سرکار نے فرمایا الدین کلہ ادب۔ آج آپ بھی مرید بیٹھے ہیں، میں کیونکہ چشتی ہوں، ایک چشتی مرید کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر 5-10 منٹ اور لوں گا۔ حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے ایک نعت لکھی اور نعت پیش کی اپنے مرشد کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی مرید تھا، ہم بھی مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار وہ جانتے تھے کہ میرے مرشد کا مزاج نعت مصطفیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے نعت دیکھی اور فرمایا نعت بڑی خوب ہے، پر ایک ہستی کا نام لیا، اس کی کیا بات ہے۔ پھر دوسری نعت حضرت امیر خسرو نے لکھی، پھر آپ کو پیش کی، آپ نے پھر پڑھی اور پھر بھی اسی ہستی کا نام لیا، پھر تیسری نعت لکھی اور پھر پیش کی، پھر مرشد پاک نے فرمایا نعت بڑی خوب ہے، پر شیخ سعدی کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی کی کیا بات ہے۔ تو حضرت امیر خسرو کیسے مرید تھے؟ آج ہم مرید ہیں، لنگر میں تھوڑی کمی آ جائے ناراض ہو جاتے ہیں، محفل تھوڑی لمبی ہو جائے ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کو جگہ نہ ملے ناراض ہوتے ہیں، آتے ہیں پیر خانے پر بجائے دیدار کے طالب ہو کر مرشد پر احسان لگا کر۔ ہم میں اور اس مرید میں یہ فرق تھا۔ وہ کیسا مرید تھا؟ ایک بادشاہ کا قصیدہ لکھا اور ہیرے جواہرات کے موتی ملے، ہیروں کا ہار ملا۔ جب یہ ہار گلے میں ڈال کر آ رہے تھے اور ایک سائل خواجہ نظام الدین اولیاء کے در پر گیا، پہلے بھی لوگ در ولیوں پر جاتے تھے، آج بھی لوگ در ولی پر جاتے ہیں، اور جو ولی کے گھر پہ خالی پیمانہ لے کر آتا ہے بھر کر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ تو وہ سائل آیا، خواجہ صاحب کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، اپنی نالین دے دی، جوتی مبارک دے دی۔ اب وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جوتی لے کر یہ سائل جا رہا تھا، ادھر سے حضرت امیر خسرو آ رہے تھے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں خوشبوئے پیر می آمد، میرے پیر کی خوشبو آ رہی۔ ہمیں تو مریدی نہیں آئی نا۔ نالین کہاں ہے؟ فقیر کے پاس چھپی ہوئی، وہ دور سے کہتے ہیں مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سعدی تجھے ہر وقت اپنے مرشد کا خیال رہتا ہے، یہاں تیرے پیر کی خوشبو ہمیں تو نہیں آ رہی۔ ہر ایک کو خوشبو نہیں آتی دوستو۔ آپ یہاں گلاب کا پودا لگائیں، جب پھول آئیں گے تو تتلی خود بخود آئے گی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اندھیرے میں روشنی کریں تو پتنگے ضرور آئیں گے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتنگے روشنی کے عاشق، تتلی پھول کی عاشق، فرشتے حضور کے ذکر کے عاشق۔ آپ درود پڑھیں، فرشتے خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو کہا میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، کہا یار ہمیں تو نہیں آ رہی، تمہیں آ رہی ہے۔ قریب اس فقیر کے آیا تو کہا مرشد مجھ سے خوشبو، مجھے مرشد کی خوشبو اس فقیر سے آ رہی ہے، اس فقیر سے آ رہی ہے۔ اس فقیر سے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، ایک سخی کے دروازے پر گیا تھا، اس نے مجھے اپنی جوتی دے دی ہے۔ کہا سودا کرتے ہو؟ بات قدر کی ہے دوستو، سودا کرتے ہو؟ کہا کیا دو گے؟ کہا جو میرے پاس ہے وہ تو لے لے، جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے۔ تو حضرت امیر خسرو نے وہ نالین مرشد لی اور ہیروں کا ہار لیا، اس نے یہ نعت لکھی۔ تو مرشد نے کہا، جب تیسری بار مرشد نے کہا نا سعدی کی کیا بات ہے، تو آیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کہ حضور اب ہر بار حضرت شیخ سعدی کی ربائی کی بات کرتے ہیں، میں اتنا کلام لکھ کر لاتا ہوں، آپ ہر بار یہی کہتے ہیں۔ تو مرشد نے کہا اے مرید تہجد کے وقت آ جانا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں تہجد کا وقت پتہ نہیں ہے، ہمیں خبروں کے وقت کا پتہ ہے۔ جب سے ہم نے عبادت چھوڑی ہے تب سے ہمارے گھروں سے لذت چلی گئی ہے۔ دوستو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا،
کہا تہجد کے وقت آ جانا. تہجد کے وقت مرید آئے. حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء تہجد پڑھ رہے تھے. تہجد کے بعد کمرے میں بلایا, کہا ادھر ہو. مرشد کے کمرے میں گئے, کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. جب تک مرشد نہ کہتا بیٹھنے کا تو یہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے. ادب, یہ دین ادب کا نام ہے, مریدی ادب کا نام ہے. بڑی مشکل لفظ ہے یہ مرید ہونا. بابا فرماتے تھے بیٹا میرا سنگی رہے, مرید نہ بن. مرید کو تو سمجھے گا نہیں کہ مرید ہوتا کیا ہے. بہرحال تو کیا بیٹھ گیا. کہا اے امیر خسرو اپنی آنکھیں بند کر. حضرت امیر خسرو نے آنکھیں بند کی تو رونق محفل آ گئی. حضور پاک یہ محفل ہم سجا رہے ہیں, یہ محفل بہت پرانی ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. تو دوستو محفل سجی ہوئی ہے. سرکار کائنات, رحمت کائنات, حبیب کائنات محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تشریف فرما ہے. اور صحابہ بیٹھے ہیں, ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ, اور ایک بوڑھا ساتھ کھڑا ہے. ایک بوڑھا ساتھ میں کھڑا ہے, سرکار سے کہہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پڑھا, سرکار کی نگاہ اٹھی. جب مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی ہوگی تو اس لمحے کی کیا بات ہے. اللہ کے حبیب نے کہا اے سعدی پھر سنا, پھر سنا. جب آپ نے حضرت شیخ سعدی کا نام لیا تو امیر خسرو کو پتہ چل گیا کہ میرا مرشد کیوں کہتا ہے, سعدی کی کیا بات ہے. دوستوں محفل وہ ہوتی ہے قبول جو اس بارگاہ میں قبول. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو آخری چند منٹ, 5 منٹ میں نے کہا تھا اس بات کے بعد, کیونکہ میرے بعد بہت پیاری ہستیاں. میں صرف آپ کو اور اپنے, میں طالب دین ہوں, گو کہ مجھے لوگ کہتے ہیں حلقہ چشتیہ نظامیہ محمودیہ سلیمانیہ کا ناظم, میں ادنا سا خادم ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھ ناچیز کا تھوڑا سا آستانہ ہے, اور گورنمنٹ یونیورسٹی میں چھوٹی سی نوکری ہے. یہ میری پہچان ہے. آپ کے علاقے میں پتھر پڑے ہیں, کنکریاں. کیا پڑی ہیں؟ کنکریاں. یہ بھی پتھر کس نے بنائے ہیں؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے, کس نے بنائی؟ یہ کنکریاں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. یہ بھی پتھر, اور ایک آپ کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہے. ابھی ملنگ صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھیاں تھی, اسے کہتے ہیں یاقوت و مرجان. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پتھر. ان پتھروں کو کس نے بنایا ہے؟ وہ پتھر کنکری والی اور یاقوت و مرجان برابر ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کنکری کی انگوٹھی بنا سکتا ہے؟ کوئی کنکری کا تحفہ دوست کو دے سکتا ہے؟ اس پتھر کا خالق بھی وہ اللہ, اس پتھر کا خالق بھی ایک اللہ. اس کو زمین پر ڈلوا دیا, اس کو انگوٹھی بنا لیا, اور ایک پتھر حجر اسود ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک پتھر حجر اسود ہے. اس پتھر کی کیا شان ہے. آج بڑے عجیب دور میں آ گئے ہیں. پیر صاحب بیٹھے, جمالوی صاحب, اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. ان کو پتہ ہے کون کون سے فطروں سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے. میں سارا دن اپنے بیٹے کو چوموں, کوئی فتویٰ نہیں لگتا. میں کئی اور چیزوں کو چومتا پھروں, فتویٰ نہیں لگ سکتا. پر نام محمد چوم لوں, فتویٰ میں آ جاتا. دوستو سنو, آج اس مسئلے کو پکا لو. پتہ نہیں زندگی آگے ہے میری کہ نہیں. اللہ ہم سب کو حج پہ لے جائے, اور 60 لاکھ کا مجمع ہے. ہم نے کعبہ کا طواف شروع کرنا ہے. ایک صاحب ساتھ کھڑے ہیں کہ مولوی صاحب کعبے کا طواف تو تب ہوگا, تب اسٹارٹ شروع ہوگا جب اس پتھر کو بوسہ دو گے. پتھر کو بوسہ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی عمر ہے میری؟ 56 سال. میں نے بوسہ دیا, سارے گناہ
معاف ہو جائیں گے. لیکن میں حج میں گیا تو 80 لاکھ کا مجمع تھا, سب سے آخر میں کھڑا تھا. اب پتھر تک جا سکتا نہیں, جاتا ہوں تو جان کا خطرہ ہے, بوسہ کیسے دوں؟ تو ایک عاشق رسول کھڑا تھا, زکریا جمالوی کے سنگ جانا پڑا. اس نے میرا بازو پکڑا, کہا نظامی کیوں کھڑا ہے؟ یار میں نے طواف شروع کرنا ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, وہاں جا نہیں سکتا. تو کہا جا نہیں سکتا, سبز لین میں آ جا. اس سبز لین کو سمجھو, سبز لین میں آ جا. جمالوی صاحب میں سبز لین میں تو آ گیا, اب کیا کروں؟ کہا اپنے ہاتھ حجر اسود کی کر, حجر اسود کی طرف کر. میں نے اس پتھر جو مجھ سے 1 کلومیٹر دور پڑا ہے, وہ پتھر اس کی طرف میں نے ہاتھ کیا. پھر کیا ہوا؟ 60 سال 65 سال ان ہاتھوں نے گناہ کیے, پر اس کی نسبت ہو گئی کس کے ساتھ؟ حجر اسود کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا, میرے ہاتھ حجر اسود کے ساتھ. سبحان اللہ. دوستو یہ محفل میلاد کو بھی نسبت ہے. بس آخری بات, اس محفل کو بھی کسی سے نسبت ہے. اگر تیرے ہاتھ حجر اسود کے سامنے آ جائیں تو تیرے ہاتھ میں یہ شان بن جاتی ہے. اور یہ محفل اگر قبول ہو جائے, حضور کی کچہری میں وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمت کا بیان کر. یہ نعمت کیسی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا سا ملا دیں. سبحان اللہ. اصل کے کہتے ہیں نا کہ مولوی آن باشد کے خاموش مکونی, لیکن میں تو مولوی ہوں نہیں, نہ نعت خان ہوں, بس طالب دین ہوں. دوستو سنو, حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا بیٹا ایک بات بتائیے مجھے. کہا چچا پوچھئے کیا بات ہے؟ کہ بیٹا میں ایک دن تیرے گھر میں آیا, تُنے ماں نے سجری باندھی ہوئی تھی, 14ویں رات کی چاند کی رات تھی, میں تیرے ساتھ سو گیا. جب تیرے ساتھ لیٹا میری نگاہیں آسمان کی طرف گئیں تو میں نے دیکھا چاند ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے. آسمان کا چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. میں نے نیچے دیکھا کہیں زلزلہ تو نہیں آ رہا. جب دیکھا زمین نہیں ہل رہی, پھر دیکھا کہ زمین تو ہل نہیں رہی پر ایک انگلی ہل رہی ہے, ایک انگلی ہل رہی ہے. جب آپ کی انگلی ادھر جاتی تھی تو چاند ادھر, آپ کی انگلی ادھر تو چاند ادھر. کہا چچا اس سے عجب بات بتاؤں تجھے. کہا بیٹا بتاؤ. کہ چچا جب میں ماں کے بدن میں شکم عدن میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, ہمارا نبی کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں. یہ جو کہتے ہیں نا 40 سال میں نبوت ملی, وہ بھی سن لیں. آقا کریم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں. چچا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا. لوح محفوظ کہاں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, کراچی میں, لاہور میں, یار مدینہ پاک میں, مکہ پاک میں. لوح محفوظ لامکاں میں نوری تختی نوری قلم دکھائی ہو رہی ہے. چچا وہ تختی پر جب قلم چلتا تھا اور قلم سے آواز پیدا ہوتی تھی, وہ آواز میں اپنی قبر میں سنتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی. وہ آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. اے دوستو آج میلاد میں جاتے ہو, یہ سمجھتے ہو میرے آقا کو میرا درود پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, میری دعا جاتی ہے کہ نہیں جاتی. اپنے نبی کو لجپال سمجھو اور اپنے نبی پر یقین کرو. یہ حاضری قبول ہے قبول ہے قبول ہے. دوستو سنو, سرکار نے فرمایا جب میری ماں باہر نکلتی تھی, کدھر سے؟ گھر سے باہر نکلتی تھی, چاچا ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کرتا تھا. ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور چچا آج تک میں اس پتھر کو نہیں بھولا جو ماں کے پیٹ میں پیار کرنے والے پتھر کو یاد رکھتا ہے, وہ امتی کے درود کو یاد نہیں رکھتا. سبحان اللہ. بے شک. ایک بات اور سنو, اجازت. جی اجازت. نہیں میں ایسا بندہ ہوں, صحیح آپ مجھے کہیں بس تو بس. اجازت. اس میں ناراض کیونکہ بڑی ناراض. ہم چیز کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. دوستو سنو, آپ کہیں گے یہ حدیث شریف سنا دی, قرآن کی دلیل بھی سن لیں.
ابرا آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے. اللہ کتاب میں دے رہا ہوں مولانا مودودی کو، جس کو کوئی نہیں مانتا، نہیں دیوبندی نہ بریلوی، سب ان سے کا اعتراض ہے. ان کی کتاب ہے تفہیم القرآن جلد ششم. انہوں نے ایک قرآن کی صورت لکھی تھی، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ جملہ لکھا، کوئی جملہ ویسے کا ویسا دلاؤں گا. اللہ نے کہا علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا تو دیکھ نہیں رہا تھا میں نے ابرا کا کیا حشر کیا. ابرا خانہ کعبہ کو گرانے آیا اور مکہ سے 80 میل دور ٹھہرا. کتنے دور؟ 80 میل دور. اور حضور پاک کی پیدائش سے ابھی 55 دن باقی تھے. کتنے؟ 55 دن. before the 55 days before the birth of holy prophet. 55 دن ابھی پیدائش سے باقی ہیں اور میرا نبی ماں کے پیٹ میں ہے. اگر حدیث میں اعتراض ہے تو سن، محمد مصطفیٰ کا خالق لا ریب کتاب قرآن میں فرما رہا ہے. اے حبیب تو دیکھ نہیں رہا تھا. سبحان اللہ. اے حبیب آپ دیکھ نہیں رہے تھے میں نے ابرا کا کیا حشر کیا. جو نبی ماں کے پیٹ میں خدا کے خانہ کعبہ پہ خدا کے دشمن کو دیکھتا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتا. تو میلاد کی محفل سے محبت سے آیا کرو، خوشبو لگا کر، وضو لگا کر کے اور سر پہ کپڑا کر کے اس ذوق سے آیا کرو کہ آج خرید اب ایسی اللہ تعالیٰ خرید دے گا کہ یہاں گناہ مٹ جائیں گے. سبحان اللہ. مٹ جائیں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. اللہ کی نعمت کا بیان کرو. اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اب لا تعداد نعمتوں میں کوئی نعمت ایسی ہوگی جس کا ذکر کرنے سے وہ خوش ہو. سبحان اللہ. مثلا پیر صاحب ہے نا، آپ صاحب مرید اپنے مرشد کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. ہاتھ ذرا کھڑا کرو جو مرشد کو خوشحالی چاہتا ہے. جو مرشد کو خوش کرنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے. آپ اپنے مرشد پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مرشد خوش ہو جائے. پھر آپ ایک لیگ مرید دیکھتا ہے کہ میرے مرشد کی پسند کون ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد کی پسند کون ہے، میرا مرشد کس سے زیادہ پیار کرتا ہے، کس سے اس کا لگاؤ ہے، کس سے اس کے دل لگتا ہے، کس کی باتوں سے خوش ہوتا ہے، کس سے پیار کرتا ہے. آپ اپنے مرید ہو کر اپنے مرشد کو خوش کرنے کے لیے جس طرح دیکھتے ہیں پیر کس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، ذرا دیکھو خدا کس کے ذکر سے. سبحان اللہ. خدا کس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. وہ رب کہتا ہے حبیبہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ جب قیامت آئے گی سب کے ذکر ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اس نبی کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. جزاک تو اللہ. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. تھوڑے سے وقت کی حاضری لی ہے، زندگی رہی کیونکہ ہم ہیں ڈیزل انجن. بلڈے ہوتے ہیں ڈیزل انجن، ان کو اسٹارٹ ہونے میں 2 گھنٹے چاہیے. جمالی صاحب پتہ ہے کہ 2 گھنٹہ دو 3 گھنٹہ ہو تو پھر ٹاپک بھی بنتا ہے، بات بھی بنتی ہے. لیکن یہاں کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے. سیدات کا گھرانہ، آل محمد کا آستانہ اور مجھ جیسا ناکارہ اور ذکر مصطفیٰ. اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ دوستانو.